اللہ الرحمن الرحیم وكفاية إزار ولفافة ولفا من يساره ثم من يمينه وعقد يخيف انتشاره وضرورة ما يوجد وكفنها سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها وكفاية إزار ولفافة وخمار وتلبس الدرع أولا نائب فعل یار وتلبس الدرع أولا ثم يجعل چلو ٹھیک ہے جل مرد ہاں کہ ٹھیک ہے على صدرها فوق الدرع چلو ثم الخمار فوقه تحت اللفافة وتجمر الأكفان أولا بترا السلطان وحق بصلاته وهي فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته ثم القاضي إن حضر ثم إمام الحي ثم الولي وله أن يأذن لغيره فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ولم يصلي غيره بعده ولم يصلي وإن دفن بلا صلاة صبر کرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتاب الجنائز چل رہا ہے کفن سنت آیا مرد کے لیے 3 قمیص اور 2 چادریں اور عذرو کفایت کے مرد کے لیے کفن کفایت کیا ہے ازار اور لفافہ قمیص رہنے دیں بڑی 2 چادریں یہ دونوں سر سے قدموں تک ہے صرف جو نیچے ہے اس کو ازار کہتے ہیں جو اوپر ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں ہوتی دونوں برابر ہی ہیں سنیا جی اے شابہ سے اچھا توجہ کریں بھائی وَكِفَایَةً بِالنَّسَبَةَ فَعْلَى قَوْلِ سُنَّةً یعنی من حیث الکفایہ و تمجیز یعنی ادنا وہ کہ کفن دیا جائے گا اس میں میت کو حالت اختیار میں 2 کپڑے ہیں 3 ہون نا تے 2 وچ بھی کفن دینے دی اجازت ہے اس تے دلیل باوجہ قول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفنونی فی ثوبین ہذین کیونکہ وہ دونوں پرانے ہونے کے لیے ہیں اور صدید کے لیے ہیں بھی بطن سے جو کچھ نکلے گا بدن سے وہ اس کے لیے اور حی اولا بالجدید ہے آپ نو پوائے کنے او گل وکھری ہے جڑا آپ نے فرمایا ہے نا کہ مینو 2 کپڑیاں وچ کفن دینا دلیل ایسے گل وچ ہے دلیل جڑا آپ نے حکم فرمایا جی مطلب ہے جی اور اس لیے کہ ادنا وہ عقلی دلیل وہ جو پہنتا ہے اس کو رجل اپنی حال حیات میں 2 کپڑے ہوتے ہیں قمیض ایک شلوار مثال طور پہ یا قمیض تے تھلے چادر 2 کپڑے ہوتے ہیں نکلتا ہے ان میں نماز پڑھتا ہے ان میں بغیر کراہت کے اچھا جی وَلِفَافَةٌ یعنی بغیر قمیص کے 2 میں چادراں بعض آکھیا کفن کفایت آئے قمیص تے وڈی چادر بعض نے آکھیا کفن کفایت اے 2 نے تے والاول والاول سنیں لیکن کفن کفایت وجہ 2 قول ہو گئے نے بے 2 میں وڈیاں چادراں یا قمیص تے 1 چادر تے اصح اول ہے 2 چادراں لیکن دوجا بھی قول ہے بھلا ہوئے واپس چلو
اور لپیٹا جائے کفن میت کے یسار سے. او جڑی قمیص ہے نا اوندا تھلے والا پاسا تھلے ہونا ہے تے اتلا اکٹھا کیتا ہے تے میت لٹا کے تے او گل چ پا کے تے او بھی گوڈیاں تک یا پیراں تک چلی جائے. اس تو بعد اس تو تھلے چادر جند نا ازار ہے سنے ہی اور لپیٹی جائے میت کی یسار سے پھر اس کے یمین سے پھر اس کے بھئی پہلے کھبے پاس اے کھبا پاس ہے ادھر والی جیری چادر ہے نا اے پہلے اتے دینی ہے پھر اتے دینی ایویں جڑا لفافہ ہے پہلوں اگر اور گرا لگائی جائے کفن کو اگر خوف ہو اس کے کھلنے کا کھلنے دا خوف ہوئے نا تو کوئی تین گلیراں بن دیں لوگ کی جی سنیں او واللفا من یسارے یعنی تکفین کفن دینے کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے بچھایا جائے لفافہ پھر بچھائی جائے اس پر ازار تو پھر قمیض ہے تو ذکر کوئی نہیں کیتا پھر رکھی جائے میت اس پر پھر قمیض پہنائی جائے تو قمیض بھی جڑی نا ادھی تھلے ہوندی ادھی پیچھے کٹھی کر دے دی جی پھر لپیٹی جائے ازار اس پر یسار کی جانب سے پھر یمین کی جانب سے اور باندھا جائے ازار کو اس کے اوپر پھر لفافہ اسی طرح باندھنے کا مطلب ہے بھی قمیض دے اتے ہو آگے پھر اتے آگیا لفافہ اے طریقہ ہی اور کفن عذروب ضرورت کے وہ ہے جو پایا جائے کفن ضرورت ہے وہ کہ جنہ بضرورتاً وہ مسئلہ بیان کیتا ہے کہ مقدم ہے بعض متن کے نسخوں میں بلفہ سے یہ مسئلہ پہلے ہے وَعَلَىٰ قَوْلِهِ وَأُوْقِدَ سے وَهَذَا شَرْحُ راوی للمسکین اور بعض متن کے نسخوں میں یہ مؤخر ہے اور اسی پر ہے شرح اور فتح المعین میں وہ ساکت ہے اس میں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں اس سے اور اسی پر ہے شرح ذیلی اور شرح عینی. اچھا جی وہ جو پایا جائے لیکن مسئلہ تو ہے نا کفن ضرورت بھی ہے تو مسئلہ پیچھے پڑے آ جائے نا تو کفن ضرورت جو پایا جائے کی با وجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن دیے گئے ایک کپڑے میں جی کفن دیے گئے نظر آ رہی ہو آپ دی قبر کی کونی آ رہی اچھا سبحان اللہ ایک کپڑے میں کیا کیے گئے تے نال ہی دوجی قبر ان ہستیاں دیو اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پایا گیا آپ کے لیے کوئی شے کہ کفن دیے جائیں آپ اس میں مگر ایک نمرہ ایک رومال قسم دا مربع چادر پس جب ڈالی گئی آپ کے سر پر تو ننگے ہو گئے آپ کے دونوں پاؤں اور جب ڈالی گئی پاؤں پر تو نکل گیا آپ کا سر تو پس حکم فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ ڈھانپ دیا جائے سر ان کا اور ڈالا جائے آپ کے پاؤں پر کوئی شے ازخر سے پیراں اتے کا پا دیو پیراں اتے سنیا جی وفی حاضا آ جڑا پیراں اتے کا پایا ہے اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ ستر عورت وحدہ کفن دینے واسطے کافی نہیں جے کافی ہوندی تو گوڈے تو کجے گئے سن سنیا جی اے گل سمجھا جی لہذا بھی اگر کپڑا چھوٹا ہے تو باقی بدن تو کی پا دیو کا پا دیو بدن کج دیو
خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے جی اے فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ ایتاں انہاں دی شان وچ نے، باقی تا تابع ہو کے نا قیامت تک جڑا انج دا ہوے گا وہ بھی اندر تھلے داخل ہے، لیکن مڈوں اے ایتاں انہاں دی شان وچ نے. تے جان لگیاں حضرت مصعب بن عمیر دے پیراں تے کا پایا، کی پائے؟ لہذا نعمتاں ساریاں اگے، اے دنیا عارضی ساڈے کھانے چ نہیں وڑدی، ساڈے کھانے چ گل نہیں وڑدی. اس وقت جی مجبوری سی، اللہ رسول نو مجبور آندے ہو، سرکار کول نہیں سن جی، اللہ تو ہمیشہ موجود ہے. تے پھر اس سرکار نے تے اللہ نے اسے گل نو پسند کیتا، نہیں تے جنت جو کفن نہیں سی آ سکتا جی، جی آ سکتا سی جی. تے پھر انج نہ آکھو مجبوری سی، آکھو چاسیں دے وچ ہی ہے، اے آکھو شریعت اے ہی ہے. شہزادگیاں نو تحفظ دینے واسطے وہ غربت کا دور تھا، مجبوریاں تھیں. اے جملہ محض دا قائل کوئی نہیں جے پایا، تسی قائل پے ہو وہ اپنے چسکیاں نو، میں نہیں جے قائل اس جملے دا کہ وہ غربت کا دور تھا اور مجبوریاں تھی اس لیے ایسا ہوا. ان دا مطلب ہے جے فراوانی ہوندی پھر اسلام دا کو نقشہ مولوی جی اور ہونا سی. بے تو اسلام بنیا مجبوری دی وجہ تو انج، تے جے پیسے چوکھے ہوندے تے کپڑے چوکھے ہوندے پھر کو نقشہ اور ہونا سی. یہی مطلب بنیا نا ہے. تے پھر یہ تو مجبور نے میں اسلام بنایا بھی اللہ تعالیٰ کو اس وقت نعوذ باللہ خزانے چ شے کو نہیں سی، تے اس واسطے انج دا اسلام بنیا جی. تے پھر فٹ کھلا ساڈی سوچ اتے جے اسی یہ سوچ رکھیے تا. لہذا میں اس گل دا قائل نہیں کہ وہ مجبوری کا دور تھا، غربت تھی اس لیے ہوا. اصل پوری کائنات جدوں دی بنی ہے ان دے وچ سب تو افضل زمانہ سونیاں دے نبوت دے اعلان تو وصال تک دا ہے. سونیاں دے اس پر دلیل کیا ہے؟ میں اس مسئلے کو بلا دلیل مانتا ہوں بھی یہ سب تو افضل زمانہ ہے وے جی. تو شریعت او ہوندی جڑی انبیاء لے کے ہوندے نے، اسے دے تابع رہنا. اج ہن تا پڑھیا موسیٰ علیہ السلام نو کی فرمایا اللہ تعالیٰ مراد آپ دی امت کہ تانوں اس سیدھے راہ کول جڑا ڈکے ڈکینا نہیں ورنہ فتر دا. اج ہن تا پڑھیا سبق قرآن شریف دا بھی کی ہو جائے گا، تم ہی پھر ہلاک ہو جائیں گا. او میں تا مولوی جی اپنا کوئی قوالی کردے رہنا ہے نا، اگوں تانوں کنی کو سمجھ آئی وہ تو تہاڈی قسمت ہے. میں تو غریب نے قوالی لائی رکھنی ہے نا، ظاہر میری ذمہ داری تے ہی ہے نا. فلا یسدنک، تینوں کوئی نہ روکے، تو تے لگا رہو نا. فلاں بزرگ یہ کیا، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس اتنے کپڑے ہونے نا چیزاں نو ویکھ کے تو میں ترہ جاواں تو میں آکھاں نہیں. میں کہہ رہا گل جڑی سیدھی ہے جی کہ جنہاں دے بارے جو قرآن نازل ہویا ہے انہاں دے پیراں تے کی پائے؟ کا پائے؟ سبحان اللہ. اور کفن عورت کا، اے مردہ کفن آگے، اور کفن عورت کا از روئے سنت کے قمیص ہے، ازار ہے، سر کی اوڑھنی ہے، چھاتی پر لپیٹنے والا بڑا کپڑا ہے، بڑی چادر ہے، اور چھاتی پر لپیٹنے والا کپڑا ہے کہ باندھے جائیں اس کے ساتھ اس کے سادیا. جی ان دے وچ دو کپڑے، تین تے ہوئی نے، دو کپڑے اور نے. ایک جڑا ہوندا جڑا پیٹ تے
ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਪੇਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ओढ़नी बनानी है जी। दुपट्टा ए 5 हो गए जी। और अज़रुवे किफ़ायत के औरत के लिए कफने किफ़ायत, इज़ार और लिफाफा और खिमार, ते इत्थे भी ज़रूरत जड़ा ना जो मिल जाए। और पहनाई जाए औरत कमीस अव्वलन, पहले उन्हें की पवाना है, फिर बनाए जाएं उसके बालों के 2 हिस्से, ते ओ जड़ा दुपट्टा है ना सिर ते दे के ना ते ओंदे वालां दे नाल लपेट के दोवें 2 पास अद्धे दे अला सदरिहा, औरत के सीने पर, कमीज के ऊपर, कमीज के ये 2 काम हो गए। फिर खिमार कमीज के ऊपर, हुण कमीज दे उत्ते आउणा है जड़ा ओ कपड़ा जड़ा उंदा छाती उत्ते देना है जी, समझ आई आ। कमीज के ऊपर लिफाफे के भी नीचे होगा और इज़ार के भी नीचे होगा। हुण औरत दा कफन इंज विछाना है, पहले लिफाफा मिट्टी तक मंजी ते फिर चादर दूजी उत्ते 2 सुने, ते फिर उत्ते विछाना है ओ कपड़ा जड़ा छाती ते बनना है 3, ते फिर उत्ते विछानी है कमीज 4, ते ओ जड़ा कपड़ा है ओ सिर वाली थां ते इंज रखना है पहलों, और उत्ते लिटा के ते उन्होंने पहले कमीज पवानी है, फिर उनके वालों के 2 हिस्से करके उस कपड़े दे नाल वो सीने ते रखने ने, फिर वो जड़ा कपड़ा है वो लपेटना है, फिर उत्ते 2 चादर उवें लपेटनियां ने जी। और तजमीर की जाए, मुअत्तर किया जाए कफनों को अवलन ताक अदद, ते पहले कफना नू ताक अदद उन्होंने खुशबू लगाए जाए, वो अंगीठी सुलगा के तो फेरा दिता जाए जी। अच्छा जी, व कफनो हा सुन्नतो ले हदीस उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए उन औरतों को जिन्होंने गुस्ल दिया, आपकी बेटी पाक को अता फरमाया सरकार ने 5 कपड़े। सुना जी, इख्तलाफ किया गया सरकार की इस बेटी पाक में कि वो कौन सी बेटी हैं जिनका ये वाक़या है। तो मुस्लिम शरीफ में ये है कि वो सईदा ज़ैनब हैं जो सबसे बड़ी हैं जी, और अबू दाऊद में ये है कि वो सईदा उम्मे कलसूम हैं जो जनाब उस्मान की बीवी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा जी, दिरउन वो औरत की कमीज़ है, औरत की ये मुज़क्कर हुंदा जे, ये जिहड़ी कमीस औरत मर्द गल पांदे ने ये अरबी च लफज दिर उन मुज़क्कर है, ते एक जे दिर उल हदीद लोहे की कमीज़ ये मुअन्नस हुंदा है अरबी च, ये अरबी च मुअन्नस है, ते दूजा जिहड़े कपड़े दी वो लफज मुज़क्कर है। और इंद शाफी कमीस कोई नहीं है दोनों कफनों में ना। अच्छा जी, और कौल मुसन्निफ रहमहुल्लाह का खिमार बेकसरिल खा काला बाकीर खिमार सलासा तो अज़रुइन बेज़राइल किरबास, पस डाला जाएगा औरत के मुँह पर, मतलब मुँह ते भी ते सिर ते भी ते वाल इहदे नाल कजने ने इस कपड़े नाल। सुनिया जी, ये हुण मुँह ते पाना, अल्लाह अकबर, पर्दा कराना है। खिमार बिलकसर वो है कि ढांपा जाता उसके साथ सार यानी युगत्ता ढांपा जाता है। खिरका इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ए कपड़ा जड़ा है छाती से नाफ तक जी, बाज ने कहा सीने से सदी से इथों लैके नाफ तक या इथों लैके ते गोडे तक, इथों लैके ते अल्लाह 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 अल्लाह
सद या हा ते नाल व बत ना हा भी नाल हो व सही हो। और ये होगा किसके? लिफाफा के नीचे। नीचे और इज़ार के और कमीज के भी ऊपर। जी इज़ार ते कमीज दोवां दे उत्ते ये आख्या ने जी। ये फिर ये होया ना भी पहले बिछाना लिफाफा फिर ये कपड़ा बिछाना उत्ते ते फिर उत्ते होनी दूजी चादर है वड्डी, इन्हें उत्तों लपेटना है ताकि काम चंगा काबू आवे जी। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा जी, और औला ये है कि हो वो सीने से, ओ जड़ा खिमार की खरका है सीने से, सुने व कौलु किफ़ायत नहीं कहा यहाँ क्या? तीसरी किस्म इत्थे कोनी बयान की थी ज़रूरत वाली बई लम यकुल हाओ ना ज़रूरत माँ वजदा। ये इक्तफा है माँ साबाका के साथ जो पता जो लग गया भी ज़रूरत जेड़ा लब गया तो वो मर्द हो या औरत हो दोवें च कम बराबर है, जेड़ा भी लब गया जी। अच्छा जी, और ज़फ़ीरत, अच्छा जी खिमार की और जरा कफन किफ़ायत ही मकरू है इख्तिसार करना किस पर? सौबैन पर। भाई दो कपड़े औरत दे, तीन कफन किफ़ायती। और इसी तरह रजुल के लिए एक कपड़े पर कपड़े हैं एक चादर ते किफ़ायत करनी एक ही है, मगर ज़रूरत के लिए जायज़ है। दफीरा तैन दफर कहते ने वाला नू वाला विच गुंदना या उनके अलावा हाँ अरीदन चौड़ाई में। इन द शाफी रदी अल्लाह साढ़े देखते भी दो अद्धे अद्धे वाल बना के सीने ते रख दियो। इन द शाफी रदी अल्लाह ताला नो बनाए जाए बाल तीन हिस्सों में, तीन ज़फ़ायर जी ऐ शाबाश जी। और ज़फ़ीर तां ही बनना है जी उनकी गुत्त बनानी ते अद्धी इधे ते अद्धी इधे इवें बल के नहीं सुट देने। मतलब उन्होंने थोड़ा जा औरतों ने पता को नहीं हैगा ज़फ़ीर तां ही बनना है ना, ज़फ़र है भी बाल नू बालों में दाखिल करना तो मोटा मोटा गुत्त बना के इस पासे दी ये सीने ते तो उधर बना के तो भी सीने ते। कोई ऐब नहीं, बंदा अम्मा को पूछ सकता है कि अम्मी जिले जनानियां नहांदियां जे तो कफन वेख्या जे तो वो बाल की करदियां जे, तो बंदा दस सकता है जी मसला इंज जे भी अद्धे एक पासे वो थोड़ी जी गुत्त बना के ना जिवें बनादियां जे ये सीने ते अद्धी इस पासे ते वो कपड़ा इंदे उत्ते लपेटना है जी तो मुँह ते भी आवे जी। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਵੀਰਾ ਇੰਜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ओ पलो जे। अच्छा जी, इंद शाफी रदी अल्लाह ताला नो बनाए जाए तीन दफायर और डाले जाए पुश्त के पीछे। वो आंदे ने जिवें जिंदगी च औरत की गुत्त पीछे होंदी है ना, ये तीन बना के तो पीछे करनियां ने। दलील उनकी बवजह उसके जो रिवायत की गई है जनाब उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि उन्होंने किया था इसी तरह जनाब रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया था जी। हमारी दलील ये है कि डालना बालों को उसकी पुश्त के पीछे ये मिन जानिब और नहीं है ये हालत किसकी? दूसरा नहीं हुज्जत शवाफे के लिए जनाब उम्मे अतिया की हदीस में, इसलिए कि ये काम उन्होंने ख़ुद किया था और ये ज़िक्र नहीं है हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी थी इसकी। तो ये सहाबिया का काम है, जो मानते हैं माने, जिन्होंने दूसरी कौल लिया है भी वो ठीक है जी। कि ये जीनत का तकाजा नहीं है बाल उसके सीने पर रखे जाएँ जी, आसानी भी ऐसे बेचिए। हम पीछे गुत्ता बना के करने वास्ते उन चुकना पैना है तो तां थले देने पैने ने जी कि कोई नहीं ऐ गल जी। अच्छा जी, लिफाफा जी ये एतबार है बेहाल हयात इंदल मुसीबत इंदल
بھئی جڑا نا بھی وہ خمار ہے کندے اتے فوق تے لفافے کے نیچے ہے وَإِنْ دا شافی ایک جوڑ جڑیا نہیں تھے وَإِنْ دا شافی بنائے جائیں بال اس کے اچھا وہ ساڑھے نزدیک ہے نا بھی وہ بال جنہیں تو گل والاں دے نال جڑ دیئے اعتبارم بحال الحیات اند المصیبت جی میں مصیبت کے وقت عورتاں جڑے نا جی بال کھول کے تکے سٹے ہوندے نے جی کھلے بال ہوندے نے ایندے نالے گل جڑ دیئے ایسے لفافے نال نہیں جڑ دی جی کیونکہ اگو بین دا شافی تاں نال جڑدا ہے بین دا شافی بنائے جائیں اس کے بال 3 ضفائر اور ڈالے جائیں اس کی پشت کے پیچھے دے ساڑھے نزدیک ہے بھی جی میں یہ مشکل وقت ہے جی قیامت شروع ہو گئی ہے جی اللہ اکبر اچھا جی تجمیر کی جائے کنہ دی اکفان جمع ہے کفن کی اور کفن نام ہے اینا 3 کپڑیاں دا 5 کپڑیاں دا 2 کپڑیاں دا 3 کپڑیاں دا تے جڑا لب گیا اوندا یہ سارے دا نام کی ہے کفن ہے سنیں تے پھر سوال ہے تے پھر جمع کیوں بنا دین اور جدو کفن سارے کپڑیاں دا نام بن گیا تے اکفان پھر کیوں ہیں ان دا جواب ماز کہا الاکفان نظر کرتے ہوئے کپڑوں کے تعدد کی طرف ورنہ لوڑ کیونکہ کفن جدو سارے کپڑے دا نام بن گیا 5 دا 3 دا تے پھر پورا ہو گیا جی اچھا جی اولن اے قبل ان یدرج المیت فیا میت جنوں آندے پہنے تے انہوں دھونی دے لن کپڑیاں نوں وطران یعنی 1 یا 3 یا بائیں طور کے گمائی جائے وہ انگیٹھی 3 مرتبہ یا بوجہ اس کے جو روایت کی گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تجمیر کرو تم میت کی تو تجمیر کرو اس کی وطرن اور بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان اللہ تعالی وطر یحب الوطر اور مقصود حاصل ہو جائے گا کس کے ساتھ پس وہ جو زیادہ اس پر وہ اسراف ہوگا اور تمام وہ کہ تجمیر کی جاتی اس کے ساتھ میت کی وہ کل 3 جگہ ہیں اے جڑا میت نو خوشبو دی تو نہیں دینی ایک اس کے روح نکلنے کے وقت روح نکلی ہے نا تو اس وقت بھی چفیرے کو انگیٹھی دی تو نہیں دے دیو رایا کریا کے ازالہ کے لیے کیونکہ موت کے وقت عموماً گندگی نکل جاتی ہے اور میت کو غسل دینے کے وقت او پھٹے نو تو نہیں دینی ہے اور اس کے تکفین کے وقت یعنی کفنا نو تو نہیں دینی ہے اوے ہے او اور نہ تجمیر کی جائے اس کے پیچھے سنیں جسلے انہوں لے جانا تو ہن کر تو نہیں دینی ہے بھی یہ نہیں بھی جڑی کچھ ہے بچی اڑا دیو بھائی باوجہ قول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہ تابعہ داری کی جائے جنازے کی صوت کے ساتھ اور نہ پیچھے آگ لجاؤ تو نہ پیچھے آوازاں مارو وَقَضَا يُقْرَأُ فِي الْقَبْرِ اسی طرح مکروہ ہے کس میں اوتھے بھی تو نہیں دینی خوشبو منع نہیں ہے جی چلو خیر بسم اللہ او فرو او بندہ حالت رام وچ فوت ہو گیا ہے سر کجنا ہے کہ نہیں کجنا محرم کفن دینے میں مثل حلال کے ہے یعنی غیر محرم کے یعنی سر شر کجنا او گل ختم ہو گئی وہ یہ مطلب جے اچھا جی بچہ وقت تو پہلا ڈگ پیا فوت ہویا سکت لپیٹا جائے گا اور پورا کفن نہیں دیا جائے گا جیسا کہ میت کا کوئی عضو کٹ جائے تو انہوں کپڑے چ لپیٹ کے نال دفنا دینا ہے انہوں پورے بھی 3 کپڑے یا 5 کپڑے والا کیس کوئی نہیں اچھا جی او ہے
او کل عضو من المیت، اور رونا تاں پیاواں بھی اے نے مسئلے جڑے سانو ہر وقت ضرورت نے، ہر وقت ساڈے کولوں میں تانوں تسلی دینا، تسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک نو کہ سرکار دے او صحابہ نے بڑی عظمت والے نے، سرکار دی آل پاک بڑی عظمت والی ہے، جو سونیا انہاں دی شانہ بیان کیتیاں نے شخصی، او اسی انہاں نو حق سچ مندے ہاں۔ اینی گل تو بعد تواڈے کولوں قیامت نو اللہ دی قسمیں نہیں جے پوچھ ہونی کہ تسی دسو کیڑا صحابی افضل سی تے کیڑا نہیں سی افضل، خدا دا نا جے باز آ جاؤ۔ اے سن اگ نو مولوی فضیل اگلے دور چ ٹھنڈیاں کرنا ہو یار، اور پھوکا نہیں مارنیاں۔ او بھائی اے سارے مرد ہو خدا دا نا جو پڑھدے پہ اللہ دا واسطہ جے، اس اگ نو پھوکا نہیں مارنی، اینو ٹھنڈا کرنا ہے، او قوم نو واپس لے آنا ہے۔ بھائی سونیا نے جس صحابی دی شان جو بیان کیتی ہے، مولوی جیسی کو پلیوں شاید دے سکتے ہیں تے جیڑی سونیا دیتی ہے اسی انہوں کٹا نہیں سکتے ہیں۔ تے دوجا میں تنوں جملہ پکوایا ہے کہ جس صحابی دی جیڑی شان حدیث سنانی ہے، یہ نہیں کہنا ایسا کوئی عورت دکھاؤ نا، یہ جملہ نہیں بولنا مولی کاشف نال مطلب اس علاقے جو ٹر جائیں تو اتنے آ کے بھی سارے بول دیں تو آکھن کے بھی ٹھلا جائے کیوں نہیں بولدا جی، وہ خدا دا نا جا اللہ دا واسطہ ہے، اگ نو بجھانا ہے، وہ قوم نو پیچھے لے آنا ہے، بھی دین پیچھا چھڈ آئیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سننے والے تینوں بھی ہاتھ بن رہا، خدا دا نا جے دین جے اللہ دا واسطہ جو قرآن تے حدیث تے فقہ دین جو اللہ دا واسطہ جے دین جے، وہ قوم نو ادھر لے آؤ تے آپ بھی ادھر آؤ اللہ دا واسطہ جے، وہ بیڑا غرق نہ فونا دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اچھا جی مسئلہ، اگر کفن دیا میت کو حاضر نے، بندہ فوت ہو گیا، جیڑا کول سی انہیں کی کیتا، وہ اندہ رشتہ دار نہیں سی، مثلا ان دی ذمہ داری نہیں سی، کفن دیا تاکہ رجوع کرے غائب پر، جس نے پتر آوے گا تو میں ان کو پیسے لوں گا، تو نہیں جائز اس کے لیے رجوع کرنا جب کہ کیا ہو قاضی کے اذن کے بغیر، قاضی کے، اور اگر قاضی اجازت دے تو کفن دے تو تینوں پیسے لے کے دیاں گے تو ہون لے سکتا ہے جی۔ اچھا جی فصل صلاۃ جنازہ ہوندا پیا جے، فصل بادشاہ سلطان حق ہے میت کی نماز پڑھانے کا، اور یہ صلاۃ جنازہ فرض کفایہ ہے، صلاۃ جنازہ او ویکھو فصل یعنی یہ فصل ہے صلاۃ علی المیت کے بارے میں، اور اصل اس میں قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرمایا نماز پڑھو ہر نیک پر اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلم کے لیے مسلم پر 6 حق ہیں، وہ حدیث پڑھی جے، اور ذکر کیا ان جملہ میں سے یہ کہ بندہ نماز پڑھے میت کے جنازہ و لاش ہو، اور جڑی اور ڈیڈ باڈی جڑی ہے ان دی بھی کی کرے وہ نماز جنازہ پڑھے، اور اسی طرح اجماع منعقد ہے صلاۃ جنازہ کی، پیچھے 10 ہیں بھی اضافت کیڑی ہے، مگر یہ کہ یہ صلاۃ کیا ہے، اس لیے کہ میت کے حق کی ادائیگی حاصل ہو جاتی ہے بعض کے ساتھ، بھئی ان کی نماز پڑھنی ہے نا، تو جب بعض نے پڑھ لی تو میت حق ادا ہو گیا ہے،
اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نماز اس کیفیت کے ساتھ انج کھلو کے منجی سامنے رکھ کے 4 تکبیراں جڑیاں نے نماز، یہ بعض نے آکھا ہے یہ صلاۃ اس کیفیت کے ساتھ اور 4 تکبیریں اس امت کے خصائص سے ہیں، اس امت کے تے وکیلا ہے نا، کیلا کیے تے لہذا دوجا بھی کال ہوئے گا بھی یہ نہیں خاصا ہونے سے تے ٹل دینا کہ اس امت کا خاصا ہے۔ دوجا بندہ کبھی میں فلان جگہ پڑھا یہ خاصا نہیں ہے، پہلے بھی جنازہ ہوتا تھا تے ڈانگاں پھڑ کے سر کڑڑ کڑڑ دی آواز شروع ہو جائے، مناظرہ کریں گے ہم اس پر جی۔ اب بزرگوں میں سمجھائی رکھدا ہو، حالات بتاتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہو، آنکھیں نہیں لگنا چاہتے ہو، کیلا ہے بھائی۔ جیسا کہ وصیت للثلث، یہ گل پکی ہے، بندہ اپنے مال دی ثلث دی وصیت کر سکتا ہے، یہ اس امت دا خاصہ ہے، پہلے وصیت نہیں سی، ایسی تو تھوڑی سی، سمجھیوں گل؟ واپس چلو جی۔ السلطان احق بصلاته، سلطان موجود ہے نا تے اس لیے کہ تقدم میں سلطان پر بادشاہ پیچھے کھلوتا ہوئے تو کو اور اگے ہوئے، یہ اس کی کیا ہے؟ احانت ہے۔ اور اسلامی بادشاہ دی گل ہو رہی ہے، اس لیے کہ تقدم میں اس پر احانت ہے اس کی، حالانکہ شرعی بادشاہ کی تعظیم۔ اور باولی الامر منکم، اور قرآن ہو یار سنائی سی آیت پڑھ کے ہو، وَأَرَادَ بِالسُّلْطَانِ، اور ارادہ کیا ہے مراد سلطان سے وہ ہے کہ جس کے لیے حکم ہو اور ولایت ہو سارے لوگوں پر، سنیں یہ مراد ہے، سلطان تو مراد برابر ہے کہ وہ بڑا خلیفہ ہو یا اس کا وہ جن حکم دے ہوئے ہو۔ اچھا جی، نس کی ہے 12 نس کی ہے اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ خلیفہ اولا ہے اگر وہ پس اگر نہ حاضر ہو تو امام المصر، امام المصر سے مراد ہے حاکم المصر، جو شہر کا حاکم ہے شرعی وہ حقدار ہے، اور اس کے بعد تو مطلب شہر کا حاکم اور ہوتا ہے، قاضی اور ہوتا ہے جو بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، اور قاضی کے اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد محلے کا امام ہے جی، سنیں ہی پھر کون ہے؟ یہ امام مقدم ہے یا ولی مقدم ہے؟ ادھر دھیان نال پڑھیا جی۔ اچھا جی، اور معنی احقیت کا بھی احق ہے فی قول السلطان احقو، یہ تو وجوب و تقدیم ہی ہے، وجوب و پھر اس تو بعد او جڑا ہے نا شہر دا حاکم، اس تو بعد قاضی، برخلاف محلے کے امام کی تقدیم کے ولی پر یہ مندوب ہے کہ محلے کا جو امام ہے باقی نہ ہون، اوہ ہون تا پچھلے ہے نہیں کوئی نہیں بے، ہون تے پچھلی ٹیم ہے ہی کوئی نہیں، ہون آ جا کے ہے بے جی جی۔ اچھا جی، کیونکہ یہ مندوب ہے، وقولو ان حاضرہ کی، اگر شہر دا والی حاضر ہوئے نا تو او نماز جنازہ پڑھائے، اور سنو بوجہ اس کے روایت کی گئی ہے کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وصال کر گئے جناب امام حسن پاک، تو آپ نے آگے کیا سعید بن عاص کو، کنہ نے؟ اور میں جنازہ تو سب پڑھانا ہے، اور فرمایا اگر نہ ہوتی سنت تو البتہ نہ آگے کرتا میں تجھ کو۔ اور سعید مدینہ شریف میں ان دنوں میں والی تھا، کیا تھا؟ جناب معاویہ کی طرف سے، سنیں ایشا بس۔ اور ذکر کیا گیا ہے اصل مبسوط میں، کس میں کیا کیا گیا ہے؟ کیڑی گل کہ محلے کا امام اولا بالصلاۃ ہے،
یعنی جب نہ حاضر ہو کون، اور وہ جو قائم مقام ہے سلطان اور شہر کا حاکم اور قاضی۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے میت کا ولی اولا بالصلاۃ ہے، ولی اولا بالصلاۃ ہے۔ او اس تو بعد ولد امام تو ایتھے گل جی ساری۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے ولی مقدم ہوتا ہے والی پر، ان کے نزدیک قاضی وغیرہ سے نا والی ہے نا وہ، شوافے کے نزدیک ولی جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن ساڑھے نزدیک کو ترتیب پڑھ لیجیے جی۔ اور وہ فرض کفایہ ہے، کیا ہے؟ سے کفایہ ہے۔ ایک جزیت ہے ایسی یار، اسے بھی قاضی نہ ہوئے تو پھر نا جڑی اس شہر دی جامعہ دا خطیب ہے نا، محلے دی مسجد دے امام نالوں او اولا ہے۔ صلاۃ جنازہ کیا ہے؟ فرض، پس ساکت ہو جائے گی بعض کی اقامت کے ساتھ باقیوں سے، لیکن ثواب صرف انہوں نے جنہ۔ اور میں گل وہ جلوس کیتی بھی استاد تو ایسے لین تے میں تو دوجے ایسے لین پہ نے بچ نار ہے، اے نار بچوں ٹوٹے تو تیری گل انہوں سمجھ آوے، اے گل ہے جی، وہ نار ٹوٹدی نہیں، میری گل تینوں سمجھ نہیں آتی جی۔ میں رو رہا کہ کوئی بندے لب جان، انہوں نہ مدرسہ لبے کچھ بھی نہ لبے، او چوکاں چ کھلو کے حال دعائی پائے، اللہ دا قرآن سنائے، حدیث سنائے، انہوں لوکی ڈنڈے مارن، او اللہ دی قسم قرآن پڑھ رہا ہوئے، او مینوں اے ہو جائے بندے چاہیے دینے ہونو، اسی لٹ پٹے مرے گئے ہیں جی، سانو انہیں ساریاں نے انہیں حضرتاں ساڑی جان کٹ دیتی ساریاں نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِينَ۔ اے فرض کفایہ، یعنی یہ فرض کفایہ ہے بالاجماع، پس جس نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ انکار کر رہے کس کا؟ اچھا جی۔ اور وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْكِفَایَةِ، اگرچہ ہے یہ نماز کس پر؟ نہ استغفر اللہ، محض یہ نماز فرض کفایہ کیوں ہے، فرض عینی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ واجب کرنے میں ساریاں لوگاں ہوتے کم از کم اس محلے شہر دے ساریاں ہوتے فرض عین کر دئیے، تو یہ استحالہ بھی ہے، استحالہ ہے یا محال ہے، بسارے کے میں کٹھے ہوں یا کٹھے ہو بھی جانتے حرج ہے، بسارے کاروبار چھٹ کے آجو بھائی۔ اچھا جی، اس صلاۃ جنازہ دے وجوب دا سبب کی ہے میت مسلم کی، یہ میت ہوئے تے مسلمان ہوئے، اس سبب کدہ صلاۃ جنازہ وجوب کا، اور رکن اس کا 4 تکبیریں ہیں اور قیام ہے، اور سنتیں صلاۃ جنازہ کی حمد ہے، ثنا ہے، دعا ہے، درود شریف بھی ہے، اور اس کے آداب کثیر ہیں۔ جنازے کی صفوں میں سے افضل جو ہے اس کی آخری صف ہے، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ نبی کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شرط صلاۃ جنازہ کی میت کا اسلام اور میت کی طہارت، میت مسلمان بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، پانی سی تے غسل کرایا ہوئے، جے پانی نہیں سی تے ہون اس تے نماز پڑھنی ہے، سنے ہی؟ اچھا جی، وہ ویکھی ادھروں اسلام المیت لقول تعالی سونیا فرمایا سی، اے اللہ تبارک و تعالی فرمایا سونیا نو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نہ نماز پڑھیں کسی ایک پر منافقوں سے کہ مر جائے وہ، نہ نماز پڑھیں کبھی بھی،
یعنی یہ بات کہ منافقین وہ کیا ہیں کافر ہیں اس زمانے دے پس نہ نماز پڑھی جائے کس پر کافر پر اچھا جی شرط جنازے کے نماز کے جواز کی میت کا اسلام بے نفسی عاقل بالغ ہے تو خود مسلمان ہوئے یا بے اسلام یا احد آبا و نابالغ ہے تو ماں پیو چ کوئی ایک مسلمان ہوئے تو بچہ مسلمان شمار ہوندا ہے یا بے تبعیت دار یا مسلمانوں دے ملک چ میت پائی گئی ہے تے اے دار دی وجہ تو کی ہوے گا ایندا جنازہ پڑھنا ہے سارا کچھ کرنا ہے اچھا جی اور جب گل گھر وڑ گئی جے جب تعریف پوچھی گئی بالغ سے اسلام کی بالغ کڑی منڈے کو پوچھا اسلام کی ہوندا ہے اسلام کی ہوتا ہے تے انہیں آکھیا ماڑے ڈیڈی ماڑے کیتے دسیا ہی کو نہیں ولم یصف ہو تے او بیان نہ کر سکتا او اجمالن بھائی اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینا بھی ان کو نہیں پتا سنیا جی انہیں کچھ بھی نہیں تے وہ مات آتے اے ایمی مر گیا تے لا یو صلی اللہ علیہ اندی اسلام شرط ہے شرط حل خاص جی اسلام صلاۃ جنازہ کی شرط خاص ہے اس تو بغیر نہیں وَطَہَارَتُهُ یعنی میت کی اس لیے کہ میت کے لیے حکم ہے امام کا گویا وہ اگے امام ساڈا تو پس نہیں صحیح غسل سے پہلے غسل تو پہلا نماز جنازہ ٹھیک نہیں اچھا دوسرا شرط ہے جنازے کا حاضر جنازہ میت نماندے نے شرط ہے جنازے کا اچھی حاضر ہونا اور سامنے ہوئے پس نہیں نہ نماز پڑھی جائے کس پر اور رکھنا اس کا قوم کے سامنے یہ بھی شرط ہے سامنے رکھیا ہوئے حتیٰ کہ اگر رکھا لوگوں نے اس کو قوم کے پیچھے تو نہیں جائز نماز اگے کھلو کے نماز پڑھ دینے جی اچھا جی یہ بریکٹ سی او وَطَہَارَتُهُ یعنی میت کی طہارت پس نہیں صحیح صلاۃ جنازہ اس پر جس کو اور نہ ہی اس پر کہ اس پر کیا ہے بدن تے گند لگے دی بھی ٹھیک نہیں پہلو گندگی بھی دھونی ہے جی اچھا جی اے جتھے جنازہ رکھیا ہو جگہ دا پاک ہونے دا مسئلہ بہرحال مکان کی طہارت اور جتھے میت رکھیے پس اگر ہے میت جنازہ پر جنازہ ہے کس پر تو پس جائز ہے کیونکہ ان تھلے پاوے رکھے نے تو حائل نے جی اچھا جی اور اگر ہو میت کس پر تے تھلو جگہ نہ پا کے تو جائز ہے قول میں اس لیے کہ کفن مولوی جی حائل ہو گیا میت اور بعض نے کہا ہے کہ اس لیے کہ کفن تابع ہے لہذا اس کو حائل شمار مک گئی گل اور نے ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے بعض شروط کو ہم کہتے ہیں طہارت من النجاست میت دے کپڑے میں میت دے بدن میں میت کے مکان میں اور ستر عورت میت کا شرط ہے کس کے حق میں میت کے حق میں بھئی امام دے بھی طہارت ہونی چاہیے تو میت دی بھی یہ چیزاں پاک ہونی چاہیے اور ہونا میت کا سامنے اے امام ہی امام اے امام نہیں ہے پس اگر اس کو پیچھے رکھا قاری صاحب نے کہ میں جنازہ پیچھے رکھ کے پڑھانا آگے میری توہین ہوندی ہے تے لا یصحو اس لیے کہ وہ مثل امام کے ہے ہن امام کے نہیں امام کے ہے من وجہ لا من کل وجہ اس دلیل کے ساتھ کہ صحیح ہے صلاۃ جنازہ کس پر
بچے پڑھتے، بچہ تو امام نہیں بن سکتا، اس واسطے آخر من وجہ امام نہیں تو من وجہ امام ہے بھی جی۔ اور آگے کرنا میت کا امام پر، یہ بھی کیے آگے ہونا، اور امام کا بالغ ہونا جڑا جنازہ پڑھا رہے ہیں یہ بھی شرط ہے، اور میت کا پوری میت حاضر ہو یا اکثر اس کے بدن سے، جیسا کہ نصف سر کے ساتھ، تو لہٰذا غائب پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ان والا واقعہ پڑھا جی بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جی، پیچھے واقعہ پورا گزر گیا، سونے خبر دیتی کہ وہ فوت ہو گئے، نے فرمایا اور جنازہ پڑھی انہوں نے جی۔ اچھا جی، یہ جڑا سونے جنازہ پڑھے ہے بس یا اس لیے کہ اٹھائی گئی آپ کے لیے چارپائی ان کی، حتیٰ کہ دیکھا اس کو اپنی سامنے بحضرت ہی، تو پس ہوگی نماز ان کی جو اچھا سوال ہے کہ چارپائی صرف سرکار ویکھی تو مقتدیاں کوئی نہیں ویکھی تو ٹھیک ہے، تو ان کا جواب دے رہے ہیں پس ہوگی نماز ان کی جو سرکار کے پیچھے تھے، ایسی میت پر کہ دیکھ رہا اس کو امام اور امام کی موجودگی میں ہے دون المأمومین، تے ٹھیک ہے۔ اور دوسری تیسری 10ویں صاحب والے مگے بہندے میں ہوندے نے تو نماز ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ اور یہ بات نہیں مانے کس سے؟ کہاں سے؟ ایک جواب کہ چارپائی سامنے، یا یہ ہے کہ یہ صلاۃ جنازہ جو سرکار نے پڑھی ہے خصوصیت ہے کس کی؟ ان کی خصوصیت ہے بس۔ وَشُشْتَرَ تو وَضْعُهُ، مسئلہ شرط ہے کہ میت رکھی جائے، جدوں کی کرنا ہے جنازہ پڑھا۔ پس نہ نماز پڑھی جائے میت پر درال ہے کہ اٹھائی ہوئی ہے کس پر؟ او مریدہ آکھا سا پیر دی چارپائی تھلے نہیں رکھن دینی، موڈیاں تے چونی ہون جنازہ پڑھو تسی جی، تے حضور تسی پھر چکی رکھو جنازہ نہیں جی ہوندا۔ اچھا جی، الالآنا کے یا دابا پر، ہاں مگر مسبوق پڑھیا جے مسئلہ، چارپائی چک لی تا جی اوتھے ہی نے، تے جڑا پیچھے رہ گیا سی انہاں دے ٹرن تو پہلو ساریاں تکبیراں پوریاں کر سکدا ہے، یاد آیا؟ اسی طرح شرط ہے ہونا میت کا کدھر؟ قبلہ کی طرف۔ پس اگر انہوں نے خطا کی قبلے کی تو صحیح ہے اگر تحریک کی تھی، وگرنہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر رکھا انہوں نے سار رجلین کی جگہ الٹا دیتا، پیر ایدے تے سر ایدے، تو صحیح ہے، جنازہ ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کی ہے؟ ساتھ کیا۔ اگر آمدن کر دیا ہے، پھر مراد مکان سے وہ کہ شرط کی گئی ہے طہارت اس کی، وہ دوبارہ گالی یا جنازہ یا زمین، اگر نہ ہو جنازہ جی، اگر نہ ہو جنازہ تو پس طہارت زمین کی شرط کی گئی ہے جب رکھی جائے میت بغیر جنازے کے، بہرحال جنازے کے ساتھ، پس نہیں شرط طہارت زمین کی، متفق علیہ۔ اور تتمہ، اگر نماز پڑھی میت پر پہلے سے کہ غسل دیا جائے کہیں کو تو لٹائی جائے نماز، پھر غسل دے کے دوبارہ نماز پڑھنا، کیونکہ ممکن ہے غسل دینا اس کو، میت اجے باہر ہے تو پانی میں ہے گئے، پس اگر ناممکن ہو کس طرح؟ بائیں طور کے میت دفن کر دی گئی بغیر غسل کے، اور نہیں ممکن نکالنا اس کو مگر ساری قبر کھٹنے کے ساتھ، اور نباش ہو اور قبرہ کھٹ کے بچوں کفن کٹنے والا، تو اب ساکت ہو گیا غسل، اور نماز پڑھی جائے اس کی قبر پر بغیر غسل کے، لیکن یہ بطور مجبوری، بطور، اور اگر نہیں انڈیلی گئی اس پر مٹی، اجے صرف میت رکھی ہے بچ جی، تو نکالی جائے میت اور غسل دیا جائے، اور اگر نماز پڑھی گئی اس پر بغیر غسل کے اور دفن کر دی گئی میت، سنیں تو پھر قبر بند کر دیتی ہے، تو وہ پچھلی نماز کوئی نہیں ہوئی، اعادہ کیا جائے نماز کا قبر پر،
بعض نے کہا ہے کہ جڑی پچھلی پڑھی سی ہون ہو جائے دی، پہلے تو نہیں سی ہوئی تھی، ہون ہو جائے دی جی۔ اچھا جی واپس چلو، پھر قاضی، پھر وہ چلتا پیسی ہے جی حق کو سلطان ہے، پھر قاضی حق ہے اگر حاضر ہو، وفی نسخوں میں ہے ان حضرات تسنیہ، یعنی سلطان اور قاضی، یعنی سلطان حق ہے، پھر قاضی حق ہے اگر نہ امامت کرائے کون، پھر محلے کا امام، پھر محلے کا امام، اور وہ ہے کہ میت نماز پڑھتی تھی اس کے پیچھے اپنی حیاتی میں، تو جی حضرت علی مسیح کدی گئے نہیں سن۔ اچھا جی واپس چلو، پھر ولی، پھر ولی، یہ ولی علی ترتیب العصبات کی، لا ترتیب العصبات، پہلے میت دا پتر کی، پتر، جے پتر نہیں تے میت دا ابا، تے جے دوویں نہیں تے میت دا پرا، تے جے اے نہیں تے پھر میت دا چاچا۔ یہ ہن وراثت تو پڑھنی تاں سارے چبر نکلنے نے، اس طرح نہیں کم بڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ہے او، جی اچھا ایک صورت ہے میت دا ابا بھی ہے تے پتر بھی ہے، ہن ابے نو ترجیح مگر باپ بس آگے کیا جائے گا، ابن پر اتفاقاً فی الاصح۔ اچھا جی والا ہو جائز ہے ولی کے لیے یہ کہ اجازت دے اپنے غیر کو، ولی اپنے غیر نو اجازت دے تو ٹھیک ہے، سنیں جی لیکن محلے دے امام تو بعد اس کا درجہ ہے، لیکن پیچھے پڑے مستحب ہے جی لغیر ہی بالصلاۃ علیہ، اس لیے کہ تقدیم حق تھا اس کا، پس جائز اس کے لیے باطل کرنا اس کا اپنے غیر کو مقدم کرنے کے ساتھ، کیا کرنے کے ساتھ، مقدم کرنے کے ساتھ، اور کفن از روئے کفایت کے اور کفن ضرور آیت، اظہار اور لفافہ ہے، اور لپیٹا جائے کون، میت لپیٹی جائے میت کے یسار سے، ساتھ سے، مطلب جب انہوں پوانا رہے، پھر میت کے یمین سے، اور گرے لگائی جائیں، کس کو، کفن کو، اگر خوف کیا جائے کفن کے کھلنے کا، کیا جائے کفن کے کھلنے کا، اور کفن از روئے ضرورت کے وہ ہے جو پایا جائے، کفن ضرورت کے وہ ہے جو پایا جائے، اور عورت کا کفن از روئے سنت کے قمیص اور ازار اور خمار اور لفافہ اور خرقہ باندھا جائے خرقہ کے ساتھ عورت کے سینے کو، کے سینے کو، اور کفن از روئے کفایت کے، کندے واسطے، عورت واسطے، ازار اور لفافہ اور خمار، اور پہنائی جائے عورت قمیص اولاً، پھر بنائے جائیں بال اس کے ضفیرتین، اس کے سینے پر قمیص کے اوپر، پھر خمار درع کے اوپر، لفافے کے نیچے، وہ باقی بھی سارے نال نے، ازار بھی ہے گئے، وہ کپڑا بھی ہے گئے جی، اور تجمیر کی جائے کفنوں کے اولاً تاک مرتبہ، فصل فی الصلاۃ علی المیت سلطان، احق ہے میت کی نماز کا، اور یہ نماز فرض کفایہ ہے، کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شرط نماز کی
وہ علیہ میت پر، میت کا اسلام ہے اور میت کی طہارت ہے۔ اے احقو جو ہے نا السلطان احقو بصلاۃ ہی تے نال جوڑو، پھر قاضی احق ہے اگر حاضر ہو، پھر محلے کا امام، پھر ولی، اور جائز ہے ولی کے لیے یہ کہ اجازت دے اپنے غیر کو